بہار سے آئے ہوئے بہت معزز مہمان جو حضرت استاد مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ بہت لاڈلے ہیں۔ ان کے بھائی بھی مولانا نجیب اللہ صاحب مولانا زکریا صاحب کے مجاز ہیں، علمی خاندان ہیں۔ بہت مختصر وقت کے واسطے تشریف آپ سامنے لائے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد حارث عبدالرحیم صاحب کا بیان ہوگا۔ انشاءاللہ 11 بجے اجلاس تکمیل کو پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دین کی باتیں بہت ساری ہے۔ جو دین مکمل ہوا ہے 23 سال 4 مہینہ 5 دنوں میں، اس دین کی بات کوئی 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ 1 سال کوئی سنانا چاہے تو نہ سنا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جی ہاں، دین کی تھوڑی سی باتیں آتی ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ بہرحال آپ دین کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ جی جو دین مکمل ہوا ہے اتنے دنوں میں، اس دین کی باتیں کوئی 1 دن 2 دن میں سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں۔ پارہ تو خیر معلوم ہے اس وجہ سے کہ تراویح میں سنتے ہیں کہ 30 پارہ پڑھا جاتا ہے، تراویح سنا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ جی تو 114 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے، اور قرآن کریم کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ با سے ہوئی ہے اور انتہا جو ہوئی ہے وہ سین پر ہوئی ہے، من الجنۃ والناس۔ مفسرین نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ برابر بیان کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو با سے شروع ہے سین پر ختم ہے، با کو سین میں ملاؤ تو کیا ہوگا؟ بس یعنی با سین جبر بس، رحمت کے لیے بس قرآن کافی ہے، برکت کے لیے قرآن کافی ہے، جی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، بس اب اس سے زیادہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ با سے شروع ہے، بسم اللہ سے شروع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے قاری لوگ موجود ہیں، جی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پہلے پڑھو، اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھو۔ جی اعوذ باللہ فاستعذ باللہ قرآن نے کہا ہے، لیکن اعوذ باللہ سے کوئی قرآن شروع نہیں ہے، کوئی قرآن اعوذ باللہ سے شروع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے مفسرین نے اعوذ باللہ سے قرآن اس لیے شروع نہیں ہے کہ اعوذ باللہ مانند الف، جو اعوذ باللہ میں سب سے پہلے یہ الف ہے، اس میں اکڑ ہے، جی اس میں اکڑ ہے، کھڑا ہوا ہے، اور با میں تواضع ہے، اس لیے وہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کے اندر اگر تواضع آ گیا تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو یہ با سے شروع ہے ہر قرآن، کوئی قرآن اعوذ باللہ سے شروع نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ سے پڑھو، تب بسم اللہ پڑھو تب۔ بہرحال 114 سورتیں ہیں۔ جی آیتیں کتنی ہیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے۔ جی آسان طریقہ بہت، جی صحابہ امی تھے لیکن اللہ کے نبی ان کو ایسی بات سے سکھا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے کہ دل میں بات اتر جاتی تھی۔ یہ 4 انگلی سامنے رکھیے، 4 یہ 4 انگلی، 6 کتنا ہوا بھائی؟ اب نہیں نا کوئی لوگ، چونکہ ہمارا تعلق نہیں ہے، کتنا جگہ بیان کیا تو کہا 6 12 24، جو ہے کہ ہم لوگ 24 نمبر کے ہیں نا، اس لیے 24 ہی یاد رہتا ہے۔
کلمہ میں بھی 24 ہی کو حرف ہے اور نمبر بھی ہم لوگوں کا 24 ہی پڑا ہوا ہے، تو نہیں 6 سے 12 نہیں، پہلے پڑھایا جاتا تھا اکائی دہائی سینکڑا ہزار، تب 6666 آیتیں ہیں، یاد رکھیے گا، 4 انگلی 6 لکھ دیجئے، تو پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں امام صاحب پڑھاتے ہیں لیکن ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو سنو مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، محدثین مفسرین کیسے کیسے لوگ گزرے، اللہ نے کیسی کیسی ذہن عطا فرمایا کہ سب لوگ کر کے چلے گئے۔ اسی لیے امام محمد کہتے ہیں نعمان و طاحنہ یعقوب و عاجنہ محمد خابز والعاقل الناس، یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں فقہ کو امام ابو حنیفہ نے بالکل پیس دیا اور یعقوب نے یوسف نے گوندھ دیا اور محمد بیٹھے کھاتے ہیں، روٹی پکا دیا اور لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیکن کھانا بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیسے کھائیں۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، مفسرین نے لکھا 1000 میں اوامر کا بیان ہے، اے لوگو یہ کام کرنا تمہارے اوپر ہے، اوامر حکم ہے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، 1000 نواہی کا بیان ہے یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو، 1000 وعدہ ہے اے ایمان والو یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا یہ انعام ملے گا، 1000 وعید ہے یہ کام کرو گے تو یہ پٹائی یہ کٹائی یہ چھٹائی، یہاں سے لے کر قبر سے لے کر آخرت حشر تک کا قبر میں عذاب میں ڈالا جائے گا۔ بہرحال 1000 عوامر 1000 نواہی 1000 وعدہ 1000 وعید، 1000 تحلیل کا مسئلہ ہے یہ حلال اے ایمان والو یہ حلال 1000 تحریم کا مسئلہ ہے یہ حلال یہ حرام یہ حرام یہ حرام، یہ 6000 ہو گئی۔ 250 آیتوں میں 250 میں قصص کا بیان ہے، 250 میں تسبیحات کا اس کا بیان ہے، کیا کہتے ہیں واقعات کا بیان ہے، واقعات بیان ہے، تو 250 میں تمثیلات کا بیان ہے اور 250 میں قصص کا بیان ہے اور 100 میں مسبحات کا بیان ہے اور 66 آیتیں متفرقات ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کا آدھا ٹکڑا پڑھا ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ خود کہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے شمار کرنا چاہو گے، آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہو، بارش کے قطروں کو گن سکتے ہو، ریت کے ذروں کو گن سکتے ہو، درخت کے پتوں کو گن سکتے ہو، لیکن میری نعمت کو شمار کرنا چاہے تو نہیں گن سکتے ہو، نہیں شمار کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، کسی کا احسان نہیں جتایا ہے، اگر احسان جتایا ہے تو صرف اس بات کا احسان جتایا ہے ایمان والوں کو کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے وہ تم ہی میں سے بھیجا ہے، تمہارے جیسے 2 آنکھ تھے، کان تھے، ہاتھ تھے، پیر تھے، کیوں ایسا کیا؟ فرشتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں ان کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جی وہ نہ گناہ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نبی نہیں بنایا، جناتوں کو نبی نہیں بنایا۔ جسم الناریت شکل بے اشکال مختلفہ، وہ کبھی کچھ شکل اختیار کرتا ہے، کبھی کچھ شکل، کبھی گدھا کبھی سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، تو نبی کے شان کے خلاف ہے، تو جناتوں کو نبی نہیں بنایا۔ باقی رہ گئی عورتوں کو بھی نبی نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ ناقص العقل اور ناقص الدین ہے۔ دین کے اعتبار سے نقصان یہ ہے، جی دین کے اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ ہر مہینے میں اس کو حیض جو آتا ہے اس میں نماز اس کے لیے معاف ہے، نماز اس کے لیے معاف۔ آج کل تو نوجوانوں کو بھی ہمیشہ حیض آتا ہی رہتا ہے، مسجد میں جاؤ دیکھو خالی بوڑھے نظر آتے ہیں اور نوجوان لوگ مسجد سے غائب ہیں۔ عورتوں کے لیے معاف ہو گیا، اب جوان سب بھی پتہ نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پوری زندگی حیض ہی آتا ہے، جمعہ کے دن صرف نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال ناقص العقل ناقص الدین، دین کے اعتبار سے نقصان اور عقل کے اعتبار سے نقصان، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کی گواہی مانی جائے گی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ نے فرشتوں کو نبی نہیں بنایا، جناتوں کو نبی نہیں بنایا، عورتوں کو نبی نہیں بنایا، نبی بنایا تو فرمایا تم ہی میں سے بنایا ہے
تاکہ تم کو سینا کھانا سکھلائے، تم کو پینا سکھلائے، تم کو جینا سکھلائے، تم کو سونا سکھلائے، ہر چیز سکھلائے۔ اس لیے نبی نے ہر چیز سکھلا کے دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے پیشاب کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا نبی عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے، تو ہمارا وہ نبی ہے کہ جس نے ہر چیز سکھلایا ہے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے، احسان جتایا ہے کیا؟ کہ ہم نے نبی جو بھیجا ہے وہ تمہیں میں سے بھیجا ہے، اور باقی کسی چیز کا احسان نہیں جتایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ سب نبیوں کی ڈیوٹی یہی تھی کہ اللہ مقرب فرشتے 4 ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے تھے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے کہ میرے خاص بندے جو نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو پہنچا دو تاکہ وہ میرے بندوں کو میرا پیارا بنا دے، وہ میرا پیارا بنا دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے رہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے آدم علیہ السلام پر 20 مرتبہ جبرائیل امین آئے ہیں، اور ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 50 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 14 مرتبہ، اور آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین آسمان سے 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کبھی سلام پہنچانے آ رہے ہیں، کبھی خبر خیریت لینے آ رہے ہیں، کبھی قرآن کی آیت لے کر آ رہے ہیں۔ 24,000 مرتبہ آقا مدنی پر جبرائیل امین آسمان سے اترے ہیں۔ ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ باتیں تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا اللہ کے نبی نے، کہا کہ جبرائیل تمہارا چہرہ بڑا اداس دیکھ رہے ہیں، چہرے پر غمگینی کے آثار دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا غمگین ہے؟ جو جس کی صحبت میں رہے گا اس کا اثر ضرور پڑے گا، یاد رکھیے گا، صحبت کا اثر ضرور پڑے گا۔ جبرائیل امین کس کی صحبت میں رہتے تھے؟ آقا مدنی کی صحبت میں، اور آقا مدنی کے اوپر کیا کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت ان پر طاری ہوئی۔ آقا مدنی نے پوچھا ہے جبرائیل تمہارے چہرے سے غم کے آثار ہیں، تو پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل جا کے ذرا جہنم کو دیکھاؤ۔ میں جہنم کو دیکھنے گیا تو جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں منافقین کو دیکھا کہ منافقین ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ جتنا اسلام کو منافقین سے خطرہ پہنچا ہے، دین کو منافقین سے خطرہ پہنچا ہے، اتنا کفار سے نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے شروع کی الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا سے 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے، 14 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ سورہ منافقون 28ویں پارہ میں مستقل نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون۔ اے نبی، یہ منافقین آپ کے پاس آ کے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول، پکے رسول، یہ وہ، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو خوب جانتا ہے، ان المنافقین لکاذبون۔ لیکن یاد رکھیں یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین سے جتنا خطرہ پہنچا اتنا نہیں۔ سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، جب امانت رکھو گے تو خیانت کرے گا، جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس میں گالی دے گا۔ یہ 4 منافق کی علامتیں ہیں۔ جی اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے مستقل کتابیں لکھی ہیں نفاق کے اوپر کہ نفاق کیا چیز ہے۔ ہم لوگوں کے اندر یہی لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ جس کے دل میں عقیدت، جس کے دل میں اعتقاد کامل نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے لباس ہے، شکل ہے، صورت ہے، وہ منافق ہے۔ اور جس کا ظاہری ٹھیک نہیں ہے اور دل میں یقین پختہ ہے اللہ کی ذات پر، آخرت پر، وہ کہا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس نے ظاہری شکل صورت نہیں بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے۔ تو کہا کہ سب سے نچلے درجے میں منافقین کو دیکھا ہے، دوسرے میں مشرکین کو دیکھا ہے، شرک کرنے والوں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے میں مشرکین کو دیکھا ہے۔ تیسرے میں دیکھا ہے جی جو چاند اور سورج کی پوجنے والے ہیں اس کو دیکھا ہے۔ چوتھے میں دیکھا ہے آتش پرست کو جو آگ کے پجاری ہے۔ 5ویں میں دیکھا یہود کو، اور 6ٹھے میں دیکھا نصارہ کو۔ اس کے بعد جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ جب جبرائیل امین خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل کیا بات ہے؟
ارے تم نے 6 کا بیان کیا تو جہنم کے طبقات تو 7 ہیں، آسمان 7 ہے، زمین 7 ہے، سورہ فاتحہ کی آیت 7 ہے، سورہ منزل قرآن میں 7 ہے، پڑھنے کا طریقہ 7 ہے۔ دیکھو قاری سبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبا قرآن کا 7 طریقے سے 7 لہجہ میں پڑھنا، تو سورہ فاتحہ کی آیت 7، جی منزل 7، پڑھنے کا طریقہ 7، ہفتہ کا دن 7، زمین 7، آفتاب آسمان 7، اور آپ کو معلوم ہے جی شرائط نماز بھی 7، فرائض نماز بھی 7، حاجی شیطان کو 7 ہی کنکڑی مارتا ہے، طواف بھی 7 ہی کرتا ہے، اور سعی بھی 7 ہی کرتا ہے، جی 7 بہت سے گنائے گئے ہیں، اگر گنائیں گے تو آپ 7 نہیں دیں گے، اس لیے وقت نہیں ہے۔ تو جبرائیل جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، امام غزالی نے کہا ہے کہ تم جی بہرحال تو یہ 7 اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل کیا بات ہے، رے جہنم کے دروازے 7 ہیں، تم نے 6 ہی کا بیان کیا۔ بہت افسوس کے بعد جبرائیل امین نے کہا یا نبی اللہ، جہاں 7ویں طبقے میں آپ کی امت کو دیکھا ہے، آپ کی امت کو دیکھا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور افسوس اور غم میں اٹھ کے چلے گئے۔ جہنم دونوں کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمان کو ڈالا جائے گا تہذیب کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، اور کافر کو ڈالا جائے گا تعذیب کے لیے، عذاب دینے کے لیے۔ جہنم دونوں کے لیے بنائی گئی ہے، جنت خاص اعدت للمتقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ بہرحال آپ چلے گئے اندر، بہت افسوس غم کہ میری امت جہنم میں جائے گی، میری امت جہنم میں جائے گی۔ 3 دن ہو گئے، صحابہ پریشان، سیدنا ابوبکر صدیق گئے دروازے پر سلام کیا، جواب نہیں ملا، حضرت عمر کو بھیجا، جواب نہیں ملا، حضرت علی کو بلایا کہ جا کے دیکھو کیا بات ہے، صحابہ پریشان ہے۔ حضرت علی نے سوچا جب آپ دونوں سے نہیں بات بنی ہے تو ہم سے بھی نہیں بنے گی، تو حضرت فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کو کہا دیکھو پوچھو ابا سے کیا حال ہے، صحابہ پریشان ہے۔ اب فاطمہ دوسرے راستے سے اندر پہنچی، پہنچنے کے بعد پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت جو ہے جہنم میں جائے گی۔ تو جس کا غم مجھ پر اتنا ہوا ہے کہ بولنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو بولنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کو، اللہ کے نبی کو اپنے امت سے کتنی محبت، کتنی ہمدردی، کتنی شفقت تھی کہ اس کا غم اتنا سوار ہوا کہ بولنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے۔ پھر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے امت کے لیے۔ بولو بھائی، اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، اس نعمت کا احسان جتایا۔ ہم کیا کرتے ہیں نبی کے لیے؟ چلو کچھ نہیں کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت مجھ پر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا رہے گا، اس کے پیشانی پر اتق من النار لکھ دیا جائے گا کہ جاؤ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ جی 100 مرتبہ کی پابندی پر عجب ظاہر بات ہے کہ جہنم سے بچ جائے گا، وہ جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی 1000 جمعہ کے دن درود شریف کی پابندی کرے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے اور جنت کا ٹھکانہ ہم سب کو دکھلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔